بچوں کیا حال ہے؟ بچوں جلدی سے، جیسے وہ کیا ہوتا ہے، کھیل ہوتا ہے نا، جلدی سے اپنے نام بتاتے بتاتے دوسرے کے پاس چلے، رکے نہ کہیں. یہ کیا؟ علی رضا. اچھا ماشاء اللہ. فضا. عبد الصمد. زبردست. اچھا بچوں، ایک پیغمبر کا قصہ، ایک نبی کا قصہ، اور ایک عرب قوم. اور عرب قوم وہ عرب جو اب نہیں ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا نا آپ کو، کل بھی اس پروگرام میں، اس محفل میں قصہ سنایا تھا ان عربوں کا جو عرب دنیا سے ختم ہو چکے ہیں. اب جو عرب ہیں یہ دوسرے عرب ہیں. وہ عرب جو ختم ہو گئی، جن کی نسل، ان عربوں میں سے ایک عرب قوم ایک جگہ پہ آباد تھی جو کہ حجاز کا علاقہ. حجاز وہ علاقہ ہے سعودی عرب کا جہاں پہ جدہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، حجاز. اور ایک وہ علاقہ ہے جہاں ریاض ہے دارالحکومت، اور وہ ہے نجد کا علاقہ. ٹھیک ہے، دارالحکومت نجد کا علاقے میں ہے، اور ریاض جو ہے وہ نجد کے علاقے میں، مکہ، مدینہ، جدہ یہ سارے حجاز میں ہیں. تو حجاز اور شام کے درمیان کہیں وہ بستی تھی جہاں پہ یہ قوم رہا کرتی تھی. اور یہ قوم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمان قوم تھی. اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں، اور یہ لوگ بہت طاقتور تھے جسمانی طور پہ، اور یہ بھی پہاڑوں میں پتھر کاٹ کے مکان بنا کے وہاں پہ رہتے تھے. پہاڑوں میں، الگ سے نہیں، پہاڑوں کے اندر ہی، جیسے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے مکان بنا کے اندر ہی کمرے، دروازے، کھڑکیاں. دروازے بھی ہوتے تھے، کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں لیکن دروازے بنے ہوتے تھے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے، وہ جب گناہوں میں بہت زیادہ گناہ انہوں نے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے پاس ایک بڑے پیغمبر کو بھیجا. اور وہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے، حضرت صالح علیہ السلام. اور وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ برے کام نہ کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو، چوریاں نہ کیا کرو. ان کو صحیح بات سمجھائی، لیکن وہ لوگ پھر ان کا وہی جواب تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے، ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر ہم خراب لوگ ہوتے تو ہمیں اتنی نعمتیں تو ملتی نہیں، اتنی ساری چیزیں ہمیں کیوں ملتی؟ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے. پھر انہوں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو، اللہ کے نبی ہو، تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. انہوں نے کہا معجزہ؟ ایک اونٹنی سامنے پہاڑ سے نکال کے دکھاؤ. تو اونٹنی آ گئی اور ساتھ اونٹنی کا بچہ پہاڑی میں سے آ گئے. اچھا، وہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی اتنے دن اس کنویں سے اونٹنی پانی پیا کرے گی، اتنے دن پانی نہیں پیا کرے گی. یہ ایک آپس میں طے ہو گیا. لیکن وہ جو لوگ تھے، جو قوم تھی، تھوڑے دن تک تو انہوں نے برداشت کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ اونٹنی جو ہے نا، یہ کوئی بات، اللہ کی نافرمان قوم تھی نا، گناہ گار لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک سازش کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ اونٹنی کو ہم قتل کر دیتے ہیں. اور وہاں پر اس قوم کے لوگوں نے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم کیوں، یہ اتنے دن ہم پانی پیتے ہیں، ایک دن اونٹنی پیتی ہے، پھر یہ اتنے دن ہمیں ملے ہوئے، یہ کنواں تو ہمارا ہے. اچھا وہ جو کنواں ہے نا، وہ آج بھی موجود ہے. آج بھی آپ اس علاقے میں جائیں، آپ کو وہ کنواں ملتا ہے. وہ کنواں موجود ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، اس میں پانی نہیں ہے لیکن کنواں موجود ہے. تو انہوں نے، وہ جتنے لوگ تھے، انہوں نے پلان بنایا بیٹھ کے آپس میں کہ اونٹنی کو ہم قتل کر دیتے ہیں. اونٹنی اور اس کا بچہ جب صبح آئے تو ان لوگوں نے اونٹنی کو پکڑ لیا چاروں طرف سے، اور اس کو وہاں پہ اونٹنی کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا. جب انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اونٹنی بھیجی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھی نا، ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے بھیجی تھی. وہ اونٹنی جب قتل اس کو کیا تو اس کا جو بچہ تھا چھوٹا، وہ چیختا ہوا، اس نے دیکھا کہ میری ماں کو قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. وہ چیختا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد کی آوازیں لگاتا ہوا کہ میری ماں کو قتل کر رہے ہیں. وہ بھاگتا ہوا گیا اور پہاڑوں میں کہیں غائب ہو گیا.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہو، اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب آیا، اور وہ قوم جو بہت طاقتور تھی، زبردست، جن کے محل بنے ہوئے تھے، محلات بنے ہوئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، ایک بہت خوفناک قسم کی چنگھاڑ آئی، چیخ یا کڑک یا جیسے آواز ہوتی ہے، اور اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اتارا، اور وہ بستی ختم ہو گئی، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی۔ اور وہ جو قوم تھی اس کا نام تھا سمود۔ کیا نام تھا؟ قوم سمود۔ اور حضرت صالح علیہ السلام وہاں پر آئے تھے۔ آج بھی اس علاقے میں آپ جائیں تو آپ کو مدائن صالح کے نام سے وہ جگہ آپ کو نظر آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تبوک کی طرف، رستے میں ایک جگہ پہ ایک کنویں کے پاس کچھ صحابہ رکے، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے پانی پیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پینے سے منع فرمایا، انہوں نے کہا تیزی سے یہاں سے نکلیں، کیونکہ یہاں پر عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں پہ نازل ہوا تھا اس بستی پہ۔ تو سبق بچوں کو یہ ملتا ہے کہ جتنے بھی ہم طاقتور ہوں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے، ہمارے اندر غرور نہیں آنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ جی ہم تو پہاڑ توڑ کے، اس زمانے میں آپ سوچیں اتنے طاقتور تھے، نہ کرین مشینیں تھیں، نہ کچھ ان کے پاس کوئی اور کاٹنے کا سامان تھا پہاڑوں کو، وہ پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتے، محل بناتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ چیز آ گئی تھی کہ ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ساری چیزیں تو ہیں ہمارے پاس، پھر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں مانیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، جتنے پیغمبر ہیں، جتنے نبی ہیں، ان پہ ایمان لانا چاہیے، اور جتنی اچھی باتیں انہوں نے بتائیں ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ میاں ہمارے اوپر عذاب یا کوئی سزا ہمیں نہ دے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ایک خواتین